بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنت کا ایک ایسا دروازہ ہے جسے باب ریان کہتے ہیں۔ اس دروازے میں بس روزے دار لوگ ہی داخل ہو سکیں گے، لیکن ایک شخص نے بیماری کی وجہ سے کبھی زندگی میں روزہ رکھا ہی نہ ہو، لیکن اس کی نیت سچی ہو کہ اگر میں بیمار نہ ہوتا تو میں روزہ رکھتا، کیا محض نیت کی وجہ سے وہ جنت کے باب ریان میں سے داخل ہو سکے گا؟ کیونکہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ کیا صرف نیت کرنے والے کو عمل کرنے والے کے برابر اجر و ثواب مل سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کس طرح، اور اگر نہیں تو پھر بھی کیسے؟ احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نیت کرنے والوں کے لیے کیا ثواب ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ عمل کرنے والوں کی اجر و ثواب اور صرف نیت کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کیا فرق ہے، اور وہ جنت کے باب ریان سے داخل ہو سکے گا یا نہیں۔ میرا نام ہے اشنال اور آپ اس وقت مجھے سن رہے ہیں اسلامک انفو ڈیسک چینل پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی نیکی کے کام کے لیے پختہ ارادہ کر لے، لیکن کسی بیماری، عذر یا کسی بھی شرعی وجوہات کی بنا پر نیکی کا کام نہ کر سکے تو اسے بھی نیک عمل کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ کچھ مزید ڈیٹیل ہو جائے، بخاری شریف میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جنگ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لوٹے آ رہے تھے تو مدینہ کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہ کر بھی ہر جگہ تمہارے ساتھ رہیں۔ لوگوں نے تعجب سے عرض کیا، اللہ کے رسول، مدینہ میں رہ کر؟ فرمایا، ہاں، وہ عذر کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ یعنی وہ لوگ دلی طور پر چاہتے تھے کہ جنگ تبوک میں حصہ لیں، لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ حصہ نہیں لے سکے، اس لیے نیت کی بنا پر انہیں بھی جنگ میں حصہ لینے والوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص کسی خیر کے کام کی نیت کرے اور پھر اپنی استطاعت کے مطابق اسے کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرے لیکن مکمل نہ کر پائے تو اسے مکمل عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ جس کام میں مگن تھے اسے پورا کرنا چاہتے تھے لیکن پورا کر نہیں پائے تو ان کی سچی نیت کے باعث ان کا درجہ مکمل کام کرنے والوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اسی طرح ابن ماجہ میں روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر لیٹتے ہوئے نیت کرے کہ رات کو قیام کرے گا لیکن اس پر نیند غالب آ جاتی ہے اور وہ صبح تک اٹھ ہی نہیں پاتا تو اس کے لیے وہ کچھ لکھ دیا جاتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، نیز اسے آنے والی نیند اللہ تعالیٰ کی جانب سے صدقہ ہوتی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو البانی نے صحیح اور ابن ماجہ میں بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اب ان احادیث کی روشنی میں ذرا بات کر لیتے ہیں کہ عمل کرنے والے اور صرف نیت کرنے والے کے اجر و ثواب میں برابری کیا ہے۔ تو یہ برابری محض بنیادی اجر کی بنا پر ہوگی۔ محض نیت کرنے والے کو بنیادی اجر و ثواب ملے گا، لیکن وہ اضافی اجر و ثواب نہیں ملے گا جو عمل کرنے والے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص رات کو سوتے ہوئے یہ نیت کر کے سوئے کہ یا اللہ پاک، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اور اس بستر پر ہی اسے موت آ جائے تو اسے شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا، جو کہ بنیادی اجر و ثواب ہوگا، لیکن اضافی اجر و ثواب اس شہید کو ملے گا جس نے عملی طور پر شہادت حاصل کی۔ کچھ اسی طرح کا حال روزہ رکھنے والوں اور صرف نیت کرنے والوں کا ہے۔ ریان کا مطلب ہے سراب کرنے والا، اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس دروازے سے داخل ہونے کا حق صرف روزے داروں کو ہے، کیونکہ انہوں نے روزے میں بھوک پیاس برداشت کی ہوتی ہے، اللہ کے نام پر صبر کیا ہوتا ہے۔ شدید پیاس کے عالم میں بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے روزے میں رہتے ہیں، تو بہت بہتر ہے کہ جنت کے باب ریان یعنی ایسا دروازہ جو سیراب کرنے والا ہے اس میں سے روزے دار ہی گزریں، اور یہ عملی طور پر روزہ رکھنے والے کا اضافی اجر و ثواب ہے۔
جو کہ محض نیت کرنے والے کو نہیں ملے گا۔ اسے روزہ رکھنے کے برابر ثواب تو ملے گا، لیکن یہ اضافی اجر نہیں ملے گا۔ آئیے ایک حدیث سے دیکھتے ہیں کہ باب ریان اور روزے داروں کے متعلق کیا حکم ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس میں سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اس دروازے سے ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور اس میں کوئی داخل نہ ہوگا۔ تو اس مذکورہ حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جنت کے باب ریان سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی معذوری کی وجہ سے اس دروازے سے داخل نہیں ہو پاتا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، حسن کارکردگی کا حامل ہو، تو پھر وہ جنت کے کسی اور دروازے سے داخل ہو جائے گا، کیونکہ جنت کے بہت سارے دروازے ہیں۔ جیسے جہاد کرنے والوں کو بلایا جائے گا کہ باب جہاد سے داخل ہوں، وہ اس میں سے داخل ہوں گے۔ صدقہ کرنے والے باب صدقات سے داخل ہوں گے، نماز پڑھنے والے باب صلات سے داخل ہوں گے، اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو ان تمام دروازوں سے داخل ہو سکیں گے۔ اور اس ضمن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق ان چند لوگوں میں سے ہوں گے جو تمام خوبیاں رکھنے والے ہوں گے اور جنت کے تمام دروازوں سے داخل ہو سکیں گے۔ اور علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ جب اللہ یا نبی پاک کی جانب سے کسی چیز کی امید لگائی جاتی ہے تو وہ حقیقی طور پر واقعہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی معذوری، کسی عذر یا کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے تو دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ کی نیت تھی، آپ کوشش کریں جنت کے کسی اور دروازے سے گزر جائیں، آپ کو کسی اور دروازے سے داخل کیا جائے، چاہے پھر وہ باب صلات ہو، باب جہاد ہو، باب حج ہو یا باب صدقہ ہو، کسی نہ کسی دروازے سے گزر جائیں۔ خود کو اس قابل بنانے کی کوشش ضرور کریں۔ انفارمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔